بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی آیت ہے، 14ویں پارے میں بھی آیت ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا جانور اللہ نے فرمایا حرام ہے۔ بعض لوگوں نے وما اہل بہ لغیر اللہ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اپنے عقیدے باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی ہے جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کھانے کے سامنے اس قرآن پاک پڑھ کر کسی بزرگ کو اصال کریں، اس پر کسی غوث پاک کا، داتا صاحب کا نام لے لیں، خواجہ صاحب کا نام لے لیں، تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا۔ آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے کا مطلب کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی کیا ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے اندر اس آیت کا مطلب کیا لکھا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر سب سے زیادہ یہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ ای ما ذبح فذکر علیہ اسم غیر اللہ، جس کو ذبح کیا گیا اور اس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، فہو حرام، تو وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ لأن اللہ تعالیٰ اوجب ان تذبح مخلوقاتہ علی اسمہ العظیم، اللہ نے واجب کیا ہے کہ ان تذبح مخلوقاتہ علی اسمہ العظیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی مخلوقات کو ذبح کیا جائے۔ یہ علامہ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 616 ہے، اور یہ مطبوعہ ہے مکتبہ رشیدیہ پاکستان۔ فما ادل بها عن ذلك وذكر اسم غيره من صنم او طاغوت او وثن او غیر ذلك من سائر المخلوقات فانها حرام بالاجماع۔ اب وہ آگے تشریح مزید کرتے ہیں اس کی کہ اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی بت کا، کسی طاغوت کا، کسی بت کا نام لے لیا گیا، سارے مخلوقات میں کسی مخلوق کا بھی نام لے لیا گیا ذبح کے وقت، تو وہ حرام ہے بالاجماع۔ یہ ہے علامہ ابن کثیر کا موقف اس آیت کے بارے میں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت کسی جانور پر لے لیا گیا وہ حرام ہے۔ یہ ہے تفسیر نصفی، علامہ نصفی متوفہ 710 سنہ ہجری، بڑے متوازن مفسر ہیں، یعنی یہ زیادہ تفسیر میں بڑی احتیاط کرنے والے بڑے محتاط مفسر ہیں۔ اس حوالے سے یہ لکھتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب ہے رفع الصوت بہ لغیر اللہ، جس پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جپا گیا، آواز بلند کی گئی، وہو قولہم، اور ان کا یہ کہنا ہے، تشریح مزید کرتے ہیں باسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ یہ بتوں کے نام ہیں، ان کے نام پر ذبح کرنا، باسم اللات والعزیٰ عند ذبحہ، ذبح کے وقت ان کا نام لینا۔ یہ دوسری تفسیر ہو گئی۔ تیسری تفسیر ابن عباس ہے، تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس۔ اس تفسیر ابن عباس جو آپ کی طرف منسوب تفسیر ہے، اس کے اندر اس کی تشریح میں کیا لکھا ہے؟ آپ لکھتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ وما ذبح بغیر اسم اللہ تعالی متعمدا، کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر جان بوجھ کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اگرچہ اس کا منسوب کرنا مشکل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف، لیکن آپ کا یہ قول اور تفسیروں میں ملتا ہے۔ یہ تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس کی یہی تشریح کی گئی ہے، رفع الصوت لغیر اللہ عند ذبحہ، یعنی ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام لے لے گا۔ پھر انہوں نے مزید تشریح کی وَلَوْ سَمَّ ذَابِحُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مع اللہ تعالی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور کا بھی نام لے لیا، حرمت ذبیحتو، وہ ذبیحہ اس پر حرام کر دیا گیا۔ اس ہمارے نزدیک صراحتاً یہ بات ایسے ہی ہے، غیر اللہ کا نام اگر ذبح کے وقت لیا گیا تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح تفسیر طبری، تفسیر بہت ساری اور، تفسیر خازن، تفسیر در منصور، ان تمام تفسیروں میں اس کی تشریح یہی ہے۔ یہ ہے علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جلالین کے اوپر، جلالین اس کا متن ہے اور شرح اس کی علامہ ساوی کی ہے۔ اہل بہ لغیر اللہ بہ کے ترجمہ کرتے ہیں بان ذبح علی اسم غیرہ، جس پر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا۔ علامہ محب طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، سید المفسرین کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی یہی تشریح کی ہے تفسیر طبری میں۔ اب میں آپ کے سامنے تفسیر کبیر کا حوالہ دیتا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، ذالک هو ذبح علی اسم الاوثان، وہ اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی بھی ہو چکی، یہ ہے بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، مطبوعہ ہے دارالسلام اور ریاض کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر
باب ہے کتاب الذبائح والصید، اور بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی لا آکل مما تذبحون علی انصابکم، جس کو تم اپنے تھنوں پہ ذبح کرتے ہو ہم اس کو نہیں کھائیں گے، ولا آکل الا بما ذکر اسم اللہ علیہ، اور ہم نہ کھائیں گے مگر اس پر جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے گا اس کو نصب پر ذبح، یہ بتوں کے سامنے پتھر ہوتے تھے ان پر وہ جانور ذبح کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہی سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ 4 قسم کے جانور ہیں، وسیلہ سام، یہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان کی حرمت کی مسلمان ان کو کھانا اچھا نہ سمجھتے تھے کیونکہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، تو لہذا اصل بات یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا جانور وہ بالکل حرام ہے، لیکن اگر وہ کسی کا نام لے لیا گیا ذبح کے وقت اللہ کا نام دیا گیا وہ بالکل حلال ہیں۔ اور پھر اسی طرح کیا یہ غیر اللہ کا نام کسی چیز پر لینا، یہ وہ بتوں کے نام پر ذبح کرنا، ایک ہے غیر اللہ کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف اس کا ثواب پہنچانا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، آپ ہر سال 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور انہوں نے یہ فرمایا، کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے فرمایا میں اپنی طرف سے یہ کام نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اس کا حکم دیا ہے، تو لہذا میں اس کو کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ بہت سارے آئمہ کی رائے اس کے بارے میں بالکل درست ہے کہ ایسے بالکل درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کی طرف سے بھی ذبح کیا تھا ایک جانور، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درو سیاستہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی۔ انہوں نے فحفر بئرا وقال هذه ام سعد، انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اگر غیر اللہ کا نام لینے سے اس چیز پر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جو اس آیت کا وہ مطلب بیان کرتے ہیں، تو حضرت سعد بن مالک کی حدیث کا کیا جواب ان کے پاس ہے؟ تو لہٰذا بالکل یہ مطلب ثابت ہے کہ غیر اللہ کے نام کا مطلب ہمارا ہرگز یہ نہیں ہوتا ہم کسی غیر کو خدا مانتے ہیں، ان کو بتوں کی طرح مانتے ہیں، نہیں، ہمارا مقصود صرف یہ ہے ہم اس تک اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے، احادیث سے ثابت ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا